عقیدہ ختم نبوت اٹھائیے. عقیدہ ختم نبوت اسلام میں وہ عقیدہ ہے جس کو میں اگر یوں کہوں کہ اگر اللہ کی ذات کے لیے توحید نہ مانے سب کچھ مانے تو کچھ نہ مانا، ویسے رسالت مآب علیہ السلام کی ذات کے لیے ختم نبوت نہ مانے سب کچھ مانا تو کچھ بھی نہ مانا. ختم نبوت وہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے. یاد رکھیں ختم نبوت پہ کام کرنے والے جتنے مجاہدین ختم نبوت ہیں، چاہے وہ جس جماعت کی شکل میں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں، تنظیم و تحریک کی شکل میں، تحریر و تقریر کی شکل میں، اور تدریس اور مناظرے کی شکل میں ختم نبوت پر محنت کریں، وہ قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی تحریرات ان کے علوم و فیوز سے متمتع رہ بغیر کام نہیں کر سکتے. ان کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، دلیل پر دماغ لگانا پڑے گا، تب جا کر اس میدان میں دشمن کا مقابلہ ہو سکے گا. آپ کہیں گے کیسے؟ آج قادیانیوں کا ایک اعتراض ہے، میں اعتراض آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد اگر علوم نانوتوی نہ رکھیں تو اس کا جواب آپ تلاش کر کے دکھائیں، مجھے بر صغیر کی دنیا میں کوئی جواب سمجھا دیں. توجہ رکھنا، قادیانی کہتے ہیں حدیث پاک میں ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِینَتِهِ. کہا لوگو تم کیا سمجھتے ہو مجھے ختم نبوت کا تاج کب ملا؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں مجھے ختم نبوت کا تاج کب ملا ہے. یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے. فرمایا آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، ان کا پانی پانی میں تھا، مٹی مٹی میں تھی، رب نے میرے لیے ختم نبوت کا فیصلہ کر لیا تھا. انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَدِلٌ فِي تِینَتِهِ. ابھی ان کی مٹی کا آٹا گوندا جا رہا تھا. خطابت کے دنیا میں لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں، آپ ہی کی طرح مجمع سبحان اللہ کہہ دیتا ہے. آؤ قادیانیوں نے اس حدیث کو اٹھا کے ہم پہ وار کیا کیا ہے. قادیانی کہتے ہیں جب یہ بات طے ہے کہ حضور پہلے دن سے خاتم النبیین ہے، جب یہ بات مانتے ہو پہلے دن سے ختم نبوت مل چکی ہے، تو پھر حضرت آدم آئے، حضور کی نبوت ختم نبوت ملنے کے بعد حضرت نوح آئے، حضرت شیش آئے، حضرت دانیال آئے، حضرت ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، یعقوب آئے، یوسف آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے علیہ السلام. ختم نبوت میں فرق نہیں آیا. اب غلام احمد قادیانی ہمارا نبی آیا ہے تو تم نے ختم نبوت کے لیے شور مچا دیا. مجھے بتائیں اگر ہم یہ بات ان کی تسلیم کر لیں تو جواب کیا ہے؟ وہ کہیں گے جو حضور پاک نے خود فرما دیا میں پہلے سے خاتم النبیین ہوں. جب پہلے سے خاتم النبیین ہوں تو پھر حضرات انبیاء تو بعد میں آئے. جب بعد میں آئے تو ختم نبوت پہ فرق نہیں آیا. ایک مرزا قادیانی کے آنے سے ختم نبوت میں فرق آ جاتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب علوم نانوتوی سامنے نہ ہو تو خالہ جی کے گھر کا کام نہیں ہے جواب دینا. علوم نانوتوی سامنے ہوں گے تو بات بنے گی. آؤ حضرت نانوتوی کی بات کو میں عوامی لہجے میں طالب علمانہ زبان میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لفظ میرے ہوں گے، بات حضرت قاسم العلوم کی ہوگی. حضرت قاسم العلوم نے بڑے اچھے انداز سے 2 اور 2 4 کی طرح مسئلہ سمجھایا. کہا لوگوں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. رسالت مآب کی ختم نبوت روز اول سے شروع ہے، لیکن آج کوئی نیا نبی آئے گا تو ختم نبوت پر فرق آئے گا. عجیب وجہ کیا ہے؟ کہا لفظ جب بولا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کب بولا گیا، کہاں بولا گیا، کس وقت بولا گیا. ایک لفظ ہوتا ہے وقت کے بدلنے سے مطلب بدل جاتا ہے، یہ نہیں ہے لفظ تو ایک ہے. جی کیسے؟ توجہ رکھو، میں یہاں جملہ بیٹھ کے کہتا ہوں اسپیکر ٹھیک نہیں ہے،
معنی کیا ہے؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم قومی اسمبلی میں کہہ دیں اسپیکر 2 نمبر ہے تو معنی کیا ہے؟ اگر میں یہاں کہوں اسپیکر ایسا ہے ویسا ہے تو اسپیکر کون سا ہوگا؟ قائد فرما دے قومی اسمبلی میں اسپیکر 2 نمبر ہے تو کیسا ہوگا؟ ہر لفظ کا مطلب دیکھا جائے گا، کہاں بولا گیا، کس جگہ بولا گیا، کس مقام پر بولا گیا۔ اور آپ تو 2 نمبر اسپیکر سے بہت اچھی طرح واقف ہے نا، آپ کا تو اگلا علاقہ ہے۔ یہ سمجھانے کی آپ کو تو ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو ضلع ہے صاحب البیت ادریٰ بما فیہ۔ میرے دوستو، حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ختم نبوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، رسالت مآب کے آنے سے پہلے ختم نبوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضور پاک کے آنے کے بعد اب معنی جدا ہوگا۔ آنے سے پہلے حضور پاک دنیا میں نہیں ہیں، ختم نبوت کا مطلب اور ہے۔ جب حضور آئے ہیں پھر ختم نبوت کا ایک مطلب اور ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا جب رسول اللہ دنیا میں خود نہیں آئے تب ختم نبوت کا مطلب یہ تھا جتنے انبیاء کو رتبے ملنے ہیں، مرتبے ملنے ہیں، درجے ملنے ہیں، فضیلتیں ملنی ہیں، معجزات ملتے ہیں، مقامات ملنے ہیں، درجات ملنے ہیں، وہ سارے انبیاء کو جو ملنے ہیں تو ملنے ہیں، لیکن تمام کے درجات کو اکٹھا کر کے مجموعہ بنا کے حضور پاک کی خدمت میں رکھ دیا گیا ہے۔ پتہ چلا جو رتبہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک ہے یہ سب کو فردن فردن ملا ہے، حضور پاک کو اکٹھا ملا ہے، سب کو الگ الگ ملا ہے، حضور پاک کو مجموعتاً ملا ہے۔ یہ آنے سے پہلے حضور پاک کی ختم نبوت کا مطلب تھا کہ ختم نبوت جتنے نبوت کے رتبے، مرتبے، درجے، معجزے، مقامات وہ حضور پہ ختم ہیں۔ جب حضور خود آ گئے اب ختم نبوت رتبی کے ساتھ ختم نبوت زمانی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے رتبے حضور پہ ختم تھے، اب وقت بھی حضور پہ ختم، زمانہ بھی حضور پہ ختم، معاملات بھی حضور پہ ختم، گنتی بھی حضور پہ ختم۔ جب حضور پاک نہیں آئے تھے رتبوں میں سب سے اول حضور تھے، رتبوں کی سب سے انتہا مصطفیٰ کی ذات تھی۔ جب خود آ گئے رتبے بھی ان پہ ختم ہیں، انبیاء کا زمانہ بھی ان پہ ختم۔ اگر یہ ختم نبوت اگر یہ معنی نہ لیں ختم نبوت رتبی اور زمانی کا، یقین مانے قادیانیوں کے اعتراض کا جواب نہیں بنتا۔